بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز کارنر اور آپ کے ساتھ موجود ہے عروبہ جاوید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے معزز مہمان چودھری غلام مصطفیٰ انصاری، جو کہ چیئرمین ہیں نیشنل پیس کونسل کے اور ایکس ایڈوائزر رہ چکے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے، ایکس ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ٹیکسٹائل کے اور ایڈوائزر ٹو یوتھ افیئر بھی ہیں۔ السلام علیکم، جی کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام۔ سر، جیسے نیشنل پیس کونسل عزم استحکام آپریشن ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے جو مسلم لیگ کاف ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے ہمارے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عزم استحکام جو آپریشن ہے یہ ملک کے مضبوطی کے لیے، استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہر سطح پہ ہم بحیثیت پاکستان مسلم لیگ اور بحیثیت چیئرمین نیشنل پیس کونسل حمایت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ پاک افواج جو ہے پاکستان کی مفاد کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، وہ ہماری نظریاتی سرحدیں ہوں یا ہماری جو سرحد ہے دشمنوں کے مختلف ممالک کے ساتھ، تو وہاں یہ ہمیشہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور عزم استحکام جو آپریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے نظریاتی دشمن ہیں، ملک کے اندر جو دشمن ہے، ملک کے جو غدار ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے پہلے ضرب عضب جو آپریشن ہوا کامیابی کے ساتھ، اور پاک فوج نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے، جہاں اس ملک میں دھماکے ہو رہے تھے، پاکستانی عوام ہر سطح پہ، ہر شہر میں ڈسٹرب تھی، تو ضرب عضب کے اس آپریشن نے پاکستان میں امن کا کردار ادا کیا اور پاکستان کو پر امن کیا۔ اسی طرح اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے عزم استحکام جو آپریشن ہے، تو ہم سب پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو پاکستان کی مضبوطی نہیں چاہتے، جو انٹرنیشنل جو اینٹی پاکستان آرگنائزیشنز ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پیڈ ہولڈر ہیں، وہ ہمارے مختلف اسپیس میں موجود ہیں پاکستان میں، تو وہ ذرا پریشان ہیں کہ پاکستان ایک جو مضبوطی کی طرف، امن کی طرف چلا جائے گا، اور جیسے ہی یہ پرامن ہوگا، باہر سے جو ہمارے یہاں زر مبادلہ پاکستان مستحکم ہونے کے بعد شروع ہو جائے گا، باہر سے انویسٹر آ جائیں گے، پاکستان پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا، تو یہ ان کے لیے تکلیف ہے، اسی لیے وہ تھوڑا سا آ کے اس آپریشن کے خلاف حرزہ سرائی بھی کر رہے ہیں، زبان درازی بھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کے ساتھ، اور یہ ہو کے رہے گا، اور پاکستان پرامن پاکستان کے طور پہ ابھرے گا۔ رضا، اس وقت جو پاکستان میں موجودہ مہنگائی کا جو دور چل رہا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو مہنگائی ہے یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بحران چل رہا ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، غریب آدمی کی جو کیپیسٹی ہے اس سے بہت زیادہ یہ چلا گیا ہے، اور عام جو پاکستانی ہے وہ بہت پریشان ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ ایک ازدے کی طرح غریبوں کو نگل رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، فیملی سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، کچھ سجائی نہیں دے رہا، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، یہ ہماری جو اقتصادی پالیسیاں رہی ہیں، جو ہمارے حکمران رہے ہیں پچھلے کوئی 70 سال سے، جب سے یہ پاکستان بنا ہے، تو ان سب کی مسلسل متواتر جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ، اگر کوئی ایک سنجیدہ بھی تھا، اگلے نے آ کے بگاڑ دیا، تو آج ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے، چونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا رول ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ، تو کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو قائد ہیں جناب چودھری سالک حسین صاحب، جو ان کے پاس 2 منسٹریاں ہیں، اوورسیز پاکستانی کی اور مذہبی امور کی، وہ بڑے احسن طریقے سے رات دن ایک کر کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری پنجاب میں چودھری شافی حسین صاحب ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو ٹریڈ اینڈ تجارت اور کامرس جو منسٹری ہے اس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خصوصاً یہ جو مہنگائی کے ساتھ یہ جو بل اور اوور بلنگ ہے، یہ بھی ناقص کارکردگی اور بیوروکریسی کا ایک جو
نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں، کہ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج عوام یہ بھگت رہی ہے کہ یونٹ کہاں کا چلا گیا، اوور بلنگ کر دی. مطلب جو بھی کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے بجلی کے بلوں میں ڈال دیا ہے. تو حکومت کو ہم مشورہ بھی دے رہے ہیں، کوشش ہے ہماری کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کر کے غریب کو ریلیف دیا جائے، مخلص ہو کے کام کیا جائے. ہمارے قائد چودھری شجاعت حسین جو کہ بیمار بھی ہیں، اس کے باوجود وہ گاہے بگائے پچھلے دنوں میں جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب بھی یہ 2-3 دن پہلے ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں. تو کوشش ہے اور ہم مشورہ بھی دے رہے ہیں، اور کوشش بھی ہے کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ تھمے اور غریب عوام کو اس کا ریلیف دیا جا سکے. سر، آپ جیسے پچھلے 13 سال سے نیشنل پیس کونسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو موجودہ حالات میں عدم استحکام آپریشن کو عوام میں مقبول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، آپ کا بہت زبردست سوال ہے کہ جو میں نے نیشنل پیس کونسل کے پلیٹ فارم پہ پچھلے 13-14 سال سے بہت کام کیا، اور ہماری اور میری جو ٹیم ہے وہ اس ملک میں امن کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے، کیونکہ اس ملک میں امن ہوگا تو یہاں پہ سرمایہ کار آئیں گے، پاکستان ایک مضبوط شاہراہ پہ چلے گا، مہنگائی کم ہوگی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، انصاف ملے گا. اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ خطے میں امن ہونا ضروری ہے. تو ہم نے 13 سال سے اس پہ بہت کام کیا، ہماری شہادتیں بھی ہوئیں. کرم ایجنسی کے اندر جب امن کے لیے میں نکلا، جہاں پہ بہت برا تھا، حالت جنگ میں تھی ہماری کرم ایجنسی پارا چنار، جو کہ قیام پاکستان سے وہاں یہی حالات تھے. تو وہاں جا کے ہم نے نیشنل پیس کونسل کے پلیٹ فارم پہ ایک امن کانفرنس بھی رکھی. وہاں میں خود گیا ہوں سیکیورٹی کے اندر، جبکہ وہاں شدید جو میرے لیے خطرہ بھی تھا، اور مجھے اداروں نے بھی کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن میں نے گیا ہوں. میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس چیز کی گواہی، سارا کچھ وہاں موجود ہے. اور نہ صرف جا کے وہاں امن کے حوالے سے کام کیا، کہ جب میں کانفرنس کر کے نکلا ہوں، ہم نے وہاں ایک لاہ عمل مرتب کیا. وہاں کے جو ملک صاحبان تھے، مشران تھے، ان کی اور گورنمنٹ کی جو وہاں ڈی سی اور وہاں کے جو آر پی او، ان کے درمیان ایک کمیٹی بنائی جو ہماری پیس کونسل نے مرتب دی، اور وہاں ایک عرصے تک امن قائم رہا. اس کے بعد پھر وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ، ہماری گورنمنٹ کے جو سیکٹر جو لوگ تھے، انہوں نے ہمارے جو لوگ ہیں جو عوام کے اندر سے ہم نے چنے تھے، ان سے رابطہ کام کر دیا، اور پھر وہاں کے حالات خراب ہو گئے. میں نے دوبارہ بھی لکھا ہے. تو اس وقت عزم استحکام کے ساتھ ساتھ جو علاقائی لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی امن کے حوالے سے کوئی چیز اٹھ رہی ہے، تو ان کو چاہیے، جو ہماری انتظامیہ ہے، وہ وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطے میں رہیں، مقامی لوگوں سے مشاورت رکھیں. نہ یہ کہ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اور اے سی یو میں بیٹھ کے وہ فیصلے صادر کریں. جہاں جہاں بھی یہ چیز ہوئی ہے وہاں حالات خراب ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ انگریز نے یہاں 100 سال حکومت کی، اور انتہائی جبر اور تشدد کے ساتھ، لیکن وہ بھی اگر ان کی بھی اقتدار کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی عوام کو ساتھ لے کے چلے ہیں. جو یہاں کے جو بڑے چودھری تھے، جو وہاں کے بڑے لوگ تھے، ان کو ساتھ لے کے ان کی مشاورت سے یہ ملک کو چلاتے رہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے جو منتظمین ہیں، وہ CSS کر کے آ تو جاتے ہیں، لیکن خود کو علیحدہ ایک مخلوق سمجھتے ہیں. جبکہ کسی بھی چیز کا حل وہاں کے علاقائی لوگوں کو ساتھ ملا کے ہوتا ہے. اور یہ میری بارہا میں گزارش کر چکا ہوں کہ ہمیشہ مشاورت رکھیں اپنے علاقائی کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کی انوائرمنٹ دیکھیں، علاقے کی انوائرمنٹ کیا ہے، اور اس کے حساب سے وہ وہاں کا جو امن ہے وہ قائم کرنے کے لیے اپنی ایک جو ان کی مشاورت سے جو وہاں کا لاہ عمل مرتب کرنا ہے وہ کریں. اپنی جو وہاں کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو سیٹلمنٹ کریں، اور پالیسی جو ہے وہاں کی انوائرمنٹ کے حساب سے بنائیں. اچھا سر، یہ مسلم لیگ کاف ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی بھی جو میٹنگ وغیرہ یا ورکنگ ایز اے پارٹی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی. جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ایسے ہے. چونکہ چوہدری صاحب بیمار ہیں، اور جو ان کے صاحبزادگان ہیں، ان کے پاس منسٹری وہ اسی میں بہت بزی ہیں. اور بارہا ہم نے کوشش کی ہے کہ
مسلم لیگ کاف کی کو باقاعدہ اب یہ جو ہے 100 دن سے اوپر ہو گیا گورنمنٹ میں آئے ہوئے، لیکن بلا شبہ کوئی اس کی میٹنگ کال نہیں کی گئی، کچھ بھی جو ہے مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے ایز اے پولیٹیکل عہدیدار جو اس کے کارکن ہیں ان کو، اور ایک بڑی میں یہ واضح الفاظ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑا غیب ہے جو قیادت اور ان کے درمیان کوئی ایک دو بندے ہیں ان کی مشاورت سے یہ چل رہے ہیں، وہی مطلب فلیکس اور گروپ کی حد تک اس کو مجھے بالکل کھندا پیشانی سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے تو مشاورت کا عمل اور میٹنگز اور ایک دوسرے سے رابطہ بہت ضروری ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز ہر ضلع اور سٹی میں ہونی چاہیے۔ مطلب ایک دو لوگوں کے ساتھ وہ جو زیادہ خوش آمد ٹولہ ہے وہ ایک مسلط ہے پارٹی کے اوپر، اور یہ بات میں بارہ پلیٹ فارم پہ کر چکا ہوں، اور انتہائی مایوسی کا عالم ہے۔ ہمارے صوبائی جو صدور ہیں وہ بھی مایوسی کا شکار ہیں، ہمارے جو کارکن ہیں، ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ بھی سارے اس کے حوالے سے۔ تو میں چونکہ بالکل پارٹی کے ساتھ انتہائی مخلصانہ مشورہ اور ان کو اکثر دے چکا ہوں کہ وہ پارٹی کو اور پارٹی کارکنوں کو، پارٹی عہدیداران کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ اقتدار ہے، واللہ علم کل پرسوں کب یہ ختم ہو جائے تو یہی لوگ پھر کام آئیں گے، پھر ان کی جو وزارتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی۔ تو پارٹی کو اگر مسلم لیگ کاف جو ایک پرانی جماعت ہے، ایک سنجیدہ جماعت ہے، اور ہمیشہ جو اس کی قیادت ہے انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہیں، پاکستان کے مفاد میں فیصلے کیے ہیں، پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلے کیے ہیں، تو لیکن اب جو نئی قیادت ہے ان کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ سر جیسے موجودہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے، اور آپ نے جیسے جو ہے ظفر اللہ خان جمالی کے ساتھ بھی ایک کام کیا جو ایز اے پولیٹیشین، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ حکمران ہے یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بلا شبہ یہ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ حکمرانوں کے اوپر کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، اوپر سے بڑی مضبوط اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی کی شکل میں ان کے سر پہ مسلط ہے، اور لیکن انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر کا ہو جائے یا ہمارے پرائم منسٹر کا یا سب کا، کہ بجائے اس کی کہ اس کی پالیسی کو خلوص نیت سے کریں، یہ سمپل اس کو شو بازیوں میں زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں اس کا جو موجودہ ہمارا نظام ہے، موجودہ جو سسٹم ہے، اس کے لیے ساری قربانیاں غریب عوام کی طرف جا رہی ہیں، مہنگائی ان کے اوپر مسلط ہے، ان کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پالیسی ایسی بنا رہے ہیں کہ مراد سے مراد پہ مراد دیے جا رہے ہیں۔ ایک عام جو منسٹر یا ایم این اے ہیں ان کو پیٹرول، ان کا بجلی فری، ان کا سب کچھ، تو اب عوام کے اندر شعور آ گیا ہے، عوام سوشل میڈیا پہ ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ ہماری قیادت کو میری بڑی مخلصانہ ان کو مشورہ ہے کہ اب وہ دور نہیں ہے، اب یہ 1990 یا 1998 نہیں ہے، اب ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید موجودہ حکمران ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم 1990 میں ہمیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، عوام کو پتہ نہیں ہے۔ عوام کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے اندر ہے۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ اویس الغاری جو پانی بجلی کے منسٹر ہیں، 131 روپے بل اس کا، اور یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک غریب آدمی 198 یونٹ اگر یا 199 یونٹ ہے تو اس کا 3,000 بل ہے، اور اگر 2 یونٹ زیادہ ہو جائیں تو یہ کیا پالیسی ہے؟ انتہائی غیر ذمہ دارانہ، غیر انٹرنیشنلی سطح پہ چونکہ میرے رابطے ہنستے ہیں کہ اس ملک کے اندر کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہماری مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ہم نے 1947 میں یہ جو ملک ہے قربانیوں سے حاصل کیا، ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس ملک پہ قربان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی نسلیں جو ہے آزادی میں سانس لے سکیں، اپنا ملک ہو۔ لیکن یہ کہاں کہ جب حکمران آئے ایسی پالیسیاں بنائی، اس طرح کے سسٹم بنایا کہ ہمارے بچے ڈنکی لگا کے باہر جا رہے ہیں ان ملکوں میں جن ملکوں کے ہمارے بڑوں نے ان کو یہاں سے نکالا قربانیاں دے کے،
آزاد ملک لیا، اور آج ہماری وہ نسلیں پھر انہی کے ملکوں میں جا رہی ہے، تو پھر یہ آزاد کروانے کا کیا اس ملک کا جواز تھا؟ کیا ملک کا جواز تھا؟ وہ یہاں مسلط رہتے، ابھی ہمیں اپنی جانیں قربان، ایک طرح کی 99% اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے ہم جا رہے ہیں۔ کیا یہاں کی عوام 1947 سے لے کے 2024 تک اپنی جانیں ہی قربان کرتی رہیں گی؟ کبھی ملک بنانے میں، کبھی آزادی حاصل کرنے میں، کبھی کسی جمہوریت کو بچانے کے لیے، کبھی اپنے روزگار کو سیدھا کرنے کے لیے، ڈنکی پہ باہر کے ملک جانے کے لیے، یورپی ممالک میں جانے کے لیے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جو اوپر مسلط ہیں۔ ہم نے وہی جو 3-4 طبقے تھے، جاگیردار تھے، یہ گدی نشین تھے، سرمایہ دار تھے، صنعت کار تھے، وہ کل بھی ہمارے اوپر مسلط تھے، آج بھی وہی مسلط ہے۔ آزادی کس لیے، کس نے حاصل کی ہے؟ تو بلا شبہ ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے، ورنہ ایک بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور اس انقلاب میں یہ سب کچھ بہ جائے گا۔ جیسا یہ جو حالیہ بجٹ ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے، یہ جتنے بھی بجٹ کوئی پاکستان میں 50 60 70 سال سے جو بجٹ مسلط کیے جاتے رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ اور میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ 65 ارب رکھا گیا ہے، جبکہ اس کو ڈیوائڈیشن جب کی تو ہر بچے کو ایک سال میں صرف 3 پینسلیں، کہ وہ بجٹ وہ رکھا ہے، کوئی مطلب پالیسی بنانے والے اور اس ملک کو جو ترقی کے راہ پہ لے جانے والے جو پالیسی میکر ہیں، اتنے ان کے جو مائنڈ ہے، میں کہتا ہوں کہ ڈل مائنڈ ہے، کہ 3 پینسلیں ایک بچہ اس ملک کا جو ہے، جو اربوں کروڑوں روپے ٹیکس اکٹھا کر کے اس کو 3 پینسلیں ایجوکیشن کے لیے دے رہے ہیں۔ ہیلتھ کی لیے انہوں نے صرف جو ہے وہ 27 ارب رکھا ہے، اور جس ملک کا بجٹ 27 ارب ہیلتھ کے لیے جو کہ بنیادی ضرورت ہے، اور ایجوکیشن کے لیے جس کے لیے آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں انہوں نے ترقی کرنی ہے، انہوں نے آگے جانا ہے، وہ تعلیم حاصل کریں گے، ان کے لیے 65 ارب۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ بکاریوں کے لیے جو مانگنے والے ہیں ان کے لیے 600 ارب رکھا گیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں پھر کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کرے گا، کوئی پڑھا لکھا پاکستان سامنے نہیں آئے گا، بکاریوں کا پاکستان سامنے آئے گا۔ جو آپ سوچیں گے، جو کریں گے، کیوں کہ وہ اس بجٹ میں ان کو ایک لمبے چوڑے پوچھنے والا کوئی نہیں، جس کو مرضی دیں، جو ان کے نشان پہ مور لگائے گا، اس کو یہ 2-4 ہزار دے کے ختم کریں گے۔ وہ 600 ارب اس لیے رکھ لیا، اور 65 ارب اس لیے رکھا کہ چلیں انٹرنیشنل سطح پہ ہم کہیں جی بڑا ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے، ہیلتھ پہ بڑا کام کیا، 27 ارب۔ اور جس ملک میں یہ ساری پالیسی، یہ بجٹ ہو، وہاں کیا خواہ کوئی ترقی کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سنجیدگی کے ساتھ جو بھی حکمران ہے، میں کسی سے نہیں، بلا شبہ آپ اس کو اپنے دادے پردادے چڑدادے کسی کا نام رکھ لیں، لیکن کوئی پروگرام مرتب کریں۔ اب یہ کوئی پروگرام ہے کہ آپ جو ہے وہ بکاری بنانے کے لیے لوگوں کو خیرات دیں 600 ارب کی، اور اس کا بجٹ رکھا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ہیلتھ کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں پاکستان کی جو امن کے لیے پروموٹ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ پرامن ملک ہوگا، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ پروموٹ ہوگا ملک، تو یہ ترقی کرے گا۔ اچھا لیکن سر، ایسی کوئی سپریم پالیسی کورٹ کا نہیں۔ کل ایک فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس سے کوئی عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک وہی کبھی آپ تم آ جاؤ، کبھی ہم آ جائیں، کبھی وہ آ جائیں، کبھی فلاں آ جائے، تو اس کا غریب عوام پہ کوئی اثر نہیں ہے، نہ ہی غریب عوام اس سے کوئی کسی کو فائدہ ہوگا۔ غریب کے بچے کو پہلے سیٹس ان کے پاس تھیں، پھر ان کے پاس چلیں گئیں، پھر کچھ اور فیصلہ آ جائے گا۔ یہ کروڑوں اربوں روپے کا جو بجٹ ہمارا عدلیہ پہ جا رہا ہے ہمارا، تو یہ انہوں نے کھیل چاہیے جو لوگوں کا جو نظریات ہیں، لوگوں کی سوچوں کو ڈائیورشن پہ لگانے کے لیے۔ اب چونکہ ایک وہ میری جو سوچ ہے کہ لوگ جو بجلی کے مہنگائی سے تنگ ہیں، انہوں نے باہر نکلنا تھا، ان کو ایک نیا لالی پاپ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام کا کیا، کوئی پالیسی کچھ بھی نہیں، ایک عرصے سے پچھلے کوئی 10-15 سال سے نہیں ہو رہا کہ خواب و خان کی حکومت ہو، اس نے بھی 3.5 سال میں کوئی نہیں دیا۔ سب سے زیادہ جو قرضہ ہے اس نے لیا ہے،
इस मुल्क का जो 70 सालों में तमाम सियासतदानों ने लिया है, और ये बैठे हुए हैं इस पे कि जी चलें आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं जी। भाई उससे आम आवाम का क्या, वो जो आएंगे पहले चले जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, क्या उनका होगा? कोई गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कोई मुल्क के लिए कोई बेनिफिट हो रहा है, गरीब अवाम के लिए कोई बजट हो रहा है, कोई बिजली के बिल कम होंगे, कोई महंगाई कम होगी, कोई इस तरह का सीन नहीं है। ये सिर्फ लॉलीपॉप है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के इनके टैक्स होते हैं इक़्तिदार के को तूल देने के लिए। जैसे जो मुहर्रम उल हराम में अमन के हवाले से नेशनल पीस काउंसिल का क्या लाया अमल है? देखिए हम लोग तो काम करते रहे इतनी मुश्किलों के में भी, तो हमने ये जो कमेटियां हैं हर डिस्ट्रिक्ट में डीसीओ ने आरपीओ ने कमेटी बनाई हुई है बाकायदा। वो जो आवाम है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि जी मौजूदा जो वहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो ज़िली इंतज़ामिया, वो मिल के, जब पहले मैं कहता रहा हूँ लेकिन पिछले 8-10 साल से ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, ये जो सीएसएस साहबान हैं, इन्होंने जो मौजूदा लोगों से राब्ते किए, जो उलमा हज़रात हैं, मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के मजहबी स्कॉलर्स हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उनको साथ लेके कमेटी बनाते हैं, अमन कमेटी, जिनको नेशनल पीस काउंसिल पूरे पाकिस्तान में वॉच कर रही है। और उनके लिए जो भी जिस ज़िले में भी जो अमन के ख़राबी के हवाले से कुछ चीज़ सामने आती है, तो वहाँ की इंतज़ामिया की, वहाँ की अमन कमेटी को मुतनब्बे और उनको लिखा जाता है। और ये वहाँ के ज़िला और सिटी के अमन के लिए हमारा जो लाहे अमल है वो यही है कि जो इंतज़ामिया है, जो हमारे जो गवर्नमेंट के वहाँ के नुमाइंदे हैं, वो अवाम के जो नुमाइंदे उनको साथ मिल के उनकी कमेटी बना के और एक लाहे अमल बनाएं और अमन के लिए काम करें। इंशाल्लाह मुहर्रम जो है वो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पुरअमन रहेगा, इसलिए कि तमाम जो मुकातबे फ़िक्र के लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ हैं और इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे हैं। तो सर सियासी हवाले से आप मुझे बताइएगा कि आपने पार्टी के सदर तहरीक इस्तेकाम पार्टी के सूबाई सदर राना वजीर साहब से जो है ना मुलाकात की है, तो इस हवाले से सुनने में आ रहा है कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे या आपको क्या डेजिग्नेशन ऑफर हो रहा है? किस हवाले से थी मुलाकात जी, आपकी? मैं समझता हूँ बिल्कुल राना नज़ीर साहब इनफैक्ट जी। मेरे पुराने जो है सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, एक्स एडवाइज़र भी रह चुके हैं। जमाली साहब के साथ जब मैं एडवाइज़र था तो वो भी मेरे साथ थे, बड़ा उनका किरदार है। हाफ़िज़ाबाद से एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। बिलाशुबा उन्होंने तहरीक इस्तेकाम में एक बहुत बड़ा जलसा किया, कामों की हाफ़िज़ाबाद गुजरांवाला में, और तहरीक इस्तेकाम को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना बड़ा किरदार किया। तो उनको बेसिक पता है मेरी वर्किंग का। जब मैंने एज ए यूथ लीडर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और मुस्लिम लीग काफ के साथ काम किया था, तो उस हवाले से वो एक तो मेरे साथ कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए भी आए थे, मामलात भी हुए। अभी कोई इस तरह की चीज़ को मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम लीग काफ में हूँ और मुस्लिम लीग काफ के लिए बाकायदा काम करता रहूँगा। इसके बावजूद कि काफ का अभी तक जो मौजूदा लीडरशिप है उनका कोई किरदार नहीं है कि वो पार्टी को मजबूत करना चाह भी रहे हैं। हमारी समझ से बालातर है जो संजीदा काफली के लोग हैं, लेकिन मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। मेरे दोस्त हैं, मेरी तमाम पार्टियों से राब्ते में हैं, वो मेरी अमन के हवाले से मुझे प्रमोट भी करते रहते हैं, मुझे अपनी कीमती आरा से भी वो बताते रहते हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते रहते हैं। तो राना नज़ीर मेरे पुराने सियासी कायद हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। सैयद याहिया मुनव्वर, राना नज़ीर और बहुत सारे पुराने साथी जो हैं वो हमारे सारे जो बड़े जो हमारे लोग हैं वो समझते हैं कि मेरा उनसे पुराना तल्लुक है। तो इंशाल्लाह मैं खड़ा हूँ। बाकी जब कोई ऐसा लम्हा आएगा, ऐसा कोई ऐलान होगा तो बिलाशुबा ऑफ़र भी है उनकी तरफ से, लेकिन मैं शुरू से मुस्लिम लीग काफ के साथ हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। ठीक है चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। इसी के साथ नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।